السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ کو ایسے 3 اعمال بتاؤں گا جو اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہیں، اور ان سے اوپر اجر و ثواب کے لحاظ سے کوئی اور دوسرا عمل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس بندے کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھا کہ کچھ صحابہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس بیٹھے یہ بحث کر رہے تھے کہ بتاؤ سب سے زیادہ اجر والا عمل کون ہے؟ کوئی عمل بتا رہا تھا، کوئی عمل بتا رہا تھا، کوئی عمل بتا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس آیت کو نازل کیا، یعنی ایک طرف آدمی حاجیوں کو پانی پلائے اور خانہ کعبے کو آباد کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ بندہ اس بندے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مسجد حرام میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو لیکن جب وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ مسجد حرام میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آنسو بہاتا ہے، لیکن جو مجاہد ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا خون بہاتا ہے۔ آنسو اور خون 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے درجات کی بلندی کا عندیہ دیا۔ اعظم درجات عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ مجاہدین زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی ایک طرف آدمی یعنی کہ خانہ کعبے میں بات کرے، دوسرا دشمن کے سامنے کھڑا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے اجر و ثواب میں وہ زیادہ ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ان کو بشارت دو ان کے رب کی رحمت کی اور ان کے رب کی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کو جنت کی بشارت دو جو نعیم، جس کے اندر نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب سے بڑی مزدوری۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا پھل آور ہے، اس کی جگہ خالی ہے، اس میں درخت لگانا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے ایک درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے ایک درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے ایک درخت لگتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ ثواب ہے ان کا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین شکر الحمدللہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ساری کائنات سے وزنی کلمہ ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ایک طرف ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے نیکیاں کم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو لا الہ الا اللہ کا کاغذ ایک رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے
تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ بندے نے کہا ہے نا وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ وہ کبیرہ گناہ سے بچا رہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شرک کرے یا جوا کھیلے، شراب پیے، ایسے گناہ جن کی اللہ نے سزا بتائی ہو اور اس کی دنیا میں بھی سزا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اور جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ سچے دل سے اقرار کیا ہے؟ مطلب سچے دل سے اقرار یہ ہے کہ آدمی ہر اللہ کا حکم مانے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرے اور حرام چیزوں سے بچے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہیں پر عمل۔ یہ ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جناب اللہ کی کبھی کوئی بات ہی نہیں مانی، کبھی اس کے گھر ہی نہیں گئے، کبھی اس کا احکام ہی نہیں سنے، تو یہ کوئی سچے دل سے نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 بار سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمہ بندہ جو کہے گا تو سارا دن آدمی ایک طرف ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کا اجر اتنا زیادہ کہ سارے اذکار کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان کلمات کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی جو ترازو جس میں زمین اور آسمان اور ساری کائنات آ جائے گی، نیکیوں کو تولنے والا ترازو، اس کو نیکیوں سے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ وہ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے برابر جتنی خالی جگہ ہے جو ساری ایک دفعہ بھر کر انسان کو، مومن کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کا جنت میں ایک محل بنا دو، اس کے اوپر اس کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی اس کو الحمدللہ کہنے کا اجر یہ ملا کہ اللہ نے اس کا جنت میں محل بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تہائی قرآن کا تیسرا حصہ کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ فرمایا سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جس نے قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھا اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ہوا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک اس سورت سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ اخلاص 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، تعمیر کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ دینے والا ہے اور وہ پاک ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اس نے کون سے کوئی مستری لگانے ہیں یا کوئی رجسٹریاں انتقال کرنے ہیں؟ اس نے کہنا ہو جا بس اس نے ہو جانا۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے انہیں ہم آخرت کا ذخیرہ بنائیں، آخرت کی دولت بنائیں، آخرت کی جائیداد بنائیں۔ یقیناً یہی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی کے پاس روپے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ چیزیں خریدتا ہے، دنیا کے اندر اس کا اچھا مرتبہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا بھی مرتبہ زیادہ ہوگا، اس کے محل اس کی جنت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ